Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pakistan Studies, lecture number 17. I'm your teacher, Professor Asif Abbas, and today's topic is decline of Muslim rule in the subcontinent. Background: in 1526, Zahiruddin Babur founded the Mughal Empire with the conquest of Delhi and Agra. After the death of Aurangzeb, his successors were weak and had no interest in the affairs of the government. Such a great empire did not simply collapse over a short period of time. We can identify some significant reasons for the downfall of Mughal Empire. देखें, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध को फतह करके किया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो मुसलमानों की हुकूमत थी वो सिंध से फैलती हुई दिल्ली तक जा पहुंची और फिर दिल्ली पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। लेकिन मुख्तलिफ जो है डायनेस्टीज़ से होती हुई मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान में इंटर होते हैं और 1526 में एक अजीम डायनेस्टी मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखते हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक इंतहाई बहादुर, ज़हीन और काबिल हुक्मरान थे। उन्होंने जब हिंदुस्तान को फ़तह किया तो यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन अंदाज में हुकूमत की और इस तरह से उनके बाद आने वाले जो उनके दीगर जानशीन थे उन्होंने बेहतरीन अंदाज में हुकूमत की और इन्हीं के जानशीनों में जो शहनशाह अकबर थे उनको दुनिया के हिस्टोरियंस ने द ग्रेट का टाइटल भी दिया। तो अकबर के दौर के अंदर हिंदुस्तान जो था वो दुनिया की एक बेहतरीन, एक अमीर तरीन रियासत थी। बेहतरीन नज़्म व नस्क और एडमिनिस्ट्रेटिव के बाइस वहाँ पर ट्रेड, कल्चर और दीगर जो शोबे थे उसमें तरक्की हो रही थी। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर एक ऐसे जानशीन थे, एक ऐसे मुग़ल बादशाह थे कि जिनके बाद कोई भी काबिल और अच्छा हुक्मरान जो है मुग़लिया ख़ानदान को नसीब ना हो सका और औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़लिया हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हुई और वक्तन फ़वक्तन जो है उसकी हुकूमत के अंदर ऐसे नाअहल लोग आते रहे जिसकी वजह से मुग़लिया हुकूमत कमज़ोर होती रही। तो आज हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो अजीम तरीन मुग़लिया सल्तनत थी वो क्यों ज़वाल का शिकार हुई और उसके अहम तरीन ज़वाल के असबाब क्या थे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है इनकेपेबल एंड वीक सक्सेसर्स। After the death of Aurangzeb Alamgir in 1707, his incapable, weak successors failed to control the vast empire. The governors of Bengal, Hyderabad, Deccan and Awadh formed their independent states, consequently weakened the central government and stimulated a reduction in the income. Under these circumstances, it became difficult for the Mughal emperor to keep a huge army for the defense purpose. देखें, पहली बात तो ये है कि जो मुग़ल थे इनकी जो बर्तरी थी या जो मजबूत हुकूमत थी या कोई भी हुकूमत हो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मजबूत आर्मी होती है। और अगर आपके पास एक अच्छी फ़ौज है, एक अच्छी आर्मी है तो आप बेहतर तौर के ऊपर मुल्क का निज़ाम चला सकते हैं और जो इन्वेडर्स हैं, जो बाहर के जो रियासतें हैं वो भी ये देखती हैं कि इस रियासत के पास फ़ौज या मिलिट्री पावर क्या है और उसी के अंदाज़े के मुताबिक वो हमला करती हैं या हमला ना करने का फ़ैसला करती हैं। तो उस वक्त के जो हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े प्रोविंस थे या जो स्टेट्स थी जैसे कि बंगाल है, हैदराबाद, दक्कन है या अवध है, इन्होंने जो है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना जो है शुरू कर दिया था। यानी डिसेंट्रलाइजेशन से मुराद ये है कि जब सूबे या रियासतें मरकज़ से कटने लगें और मरकज़ सेंटर का जो कंट्रोल है उनके ऊपर वीक होने लगे तो हम उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो
تو جب ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے تو جو سینٹر ہوتا ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیکس ہے، جو انکم ہے، وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ریاست اسٹیٹ کی انکم نہیں ہوگی تو وہ نہ تو اپنے جو اس کے دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو وہ پراپر طور کے اوپر مینیج کر سکتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنی آرمی کو یا فوج کو پراپر طور کے اوپر مینیج کر سکتی ہے۔ تو چونکہ جو بڑے بڑے جو صوبے تھے، جو ریاستیں تھیں، ان کی طرف سے جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ آنی بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جو مغلیہ سلطنت کی جو فوج تھی اس میں جو ہے کمی واقع ہونا شروع ہو گئی، اور جس کی وجہ سے ان کا دفاع کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ان میں ایک اہم ترین وجہ تھی مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے اندر۔ اب دوسری وجہ ہے ڈیٹیچمنٹ فرام اسلام۔ The Muslims invaded subcontinent with Islamic values as their assets, but gradually the Muslims started turning away from the Islamic principles and un-Islamic ways, popularized, which become one of the reasons of Muslim downfall۔ دیکھیں، اگر ہم ظہیر الدین بابر یا کسی بھی حکمران کے ہندوستان پر حملے پر اگر ہم فتح کو دیکھیں تو اس کے اندر جو بنیادی چیز تھی وہ اسلام تھی، جذبہ جہاد تھا، اور اسی چیز نے جو ہے مسلمانوں کو فتح دلائی، چاہے وہ محمد بن قاسم ہوں یا اس کے بعد آنے والے مختلف جو ہے مسلمان ہوں، یہاں تک کہ جب ظہیر الدین بابر نے 1526 پر ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت بھی اسلام سے وابستگی جو تھی وہ اس میں اہم ترین ایک عنصر تھی۔ تو جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے رفتہ رفتہ اسلام کے سنہری اصولوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اسلام سے جو دوری ہے وہ اس کے اندر ایک اہم ترین وجہ تھی۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی جو سبب تھا وہ اسلام سے دوری ہی تھا۔ فورن اٹیچیز۔ نادر شاہ attacked on subcontinent, defeating the Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila at Karnal. He carried out massacre in Delhi after Nadir Shah Ahmad Shah Abdali established an independent government in Afghanistan. He made several attacks on subcontinent, destroying the remaining goodwill of Mughal Empire۔ دیکھیں، ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوئی، اس میں جو بیرونی حملے تھے اس کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ محمد شاہ رنگیلا جو تھے وہ مغلیہ خاندان کے اندر ایک انتہائی کمزور اور نااہل بادشاہ گزرے ہیں، تو ان کے دور کے اندر جو بیرونی حملہ آور یہاں پر حملہ آور ہوئے تو اس کی وجہ سے کرنال کے مقام کے اوپر بہت سی مغل فوج جو تھی وہ اس کے اندر جو ہے ویسٹ ہو گئی، اور اس طرح سے پھر دوبارہ سے وہ ہندوستان کے اندر اپنی حکومت کو ویسے جو ہے مضبوط طریقے کے اوپر فعال نہ کر سکے۔ تو جو بیرونی حملے تھے وہ بھی ایک اہم ترین وجہ رہی ہے۔ بیٹلز آف سکسیشن۔ دیر واز نو ڈیفینٹ law for succession in the Islamic government. When a king expired, his sons fought for succession. This tug of war weakened the Islamic government, and many princes, nobles, and experienced commanders lost their lives in doing so. یعنی اس کے اندر جو اہم ترین ایک وجہ تھی کہ جانشینی کا کوئی اصول نہیں تھا۔ جب بھی کوئی بادشاہ فوت ہوتا تھا تو اس کے بعد جتنے اس کے بیٹے ہوتے تھے وہ آپس میں جو ہے تخت نشینی کے لیے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے تھے، مختلف قسم کے گروپس بن جاتے تھے، اور یہ جو مختلف قسم کے گروپس بن جاتے تھے ان کی وجہ سے جو آرمی تھی، جو مختلف شہزادے، نوبلز اور جو ایکسپیرینس جو ملٹری جنرلز تھے وہ جب آپس میں لڑتے تھے تو وہ اس طرح سے وہ ان کی جو پاور تھی وہ ضائع ہو جاتی تھی۔ یعنی جو جانشینی کے بارے میں کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے جو مختلف قسم کے جو شہزادے تھے آپس میں لڑتے تھے اس کی وجہ سے بھی جو ہے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوتا تھا، اور یہ بھی ایک اہم ترین وجہ رہی ہے مسلمانوں کے زوال میں۔ اس کے بعد ہم اس کی نیکسٹ وجہ کو دیکھتے ہیں، تو اس میں نیکسٹ جو وجہ ہے لیک آف نالج آف نیو انوینشنس۔
In the 17th and 18th centuries, several revolutions took place. New inventions revolutionized the war strategies in the West. They started using guns and tanks, but the Muslims paid no attention to the changing trends and failed to meet the needs of time. जितनी भी यूरोपियन नेशंस थी वो बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए थे अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर, मिलिट्री पावर को इन्हांस करने की तरफ, और इसी तरह से न्यू वेपन्स और न्यू मुख्तलिफ़ किस्म की जो वार से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें थी उसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारी नई जो है वेपन्स ईजाद कर रहे थे गन्स और टैक्स की सूरत में। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे उनकी जो है नई ईजादात की तरफ कोई फोकस नहीं था, कोई तवज्जो नहीं थी। यही वजह है कि जब यूरोपियंस ने हिंदुस्तान के ऊपर हमले करने शुरू किए तो उसके बाद उन्होंने बआसानी यहाँ के मुसलमानों को शिकस्त दे दी और उन्होंने बआसानी यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करना शुरू कर दी। Lack of spirit of jihad. One of the reasons of the downfall of the Muslims in the downfall of the Muslims of India was lack of spirit of jihad. Muslims could only establish their rule because of this spirit. The spirit of jihad that was the real source of strength to the Muslims rule disappeared gradually. मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है सहल पसंदी में आ गए थे, लग्जरियस वे ऑफ लाइफ को उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो जज्बा जहाद था, जो मैदान जंग के अंदर अमली तौर के ऊपर जो एक जज्बा होता था उसकी बहुत ज़्यादा कमी होनी शुरू हो गई। तो जो मुसलमानों का जो हिंदुओं के ऊपर जो बुनियादी तौर के ऊपर जो उनकी जो खौफ था वो जहादी था। तो जब मुसलमान जो है इजीनेस की तरफ जाना शुरू हो गए तो हिंदुओं के ऊपर और दीगर कौमों के ऊपर जो जज्बा जहाद का जो एक असर था वो कम होना शुरू हो गया। तो जो जज्बा जहाद की कमी थी वो भी मुसलमानों के ज़वाल के अंदर एक बहुत बड़ी एक वजह थी। तो इसी के साथ ही हम जो है नेक्स्ट वजह की तरफ आते हैं, ईज लविंगनेस एंड लेजीनेस। The Muslim rulers become ease-loving and lazy. This laziness and ease-loving attitude destroyed the abilities of the armed personnel also. अब जो मुसलमान बादशाह थे वो सहल पसंदी की तरफ आना शुरू हो गए, आसाइश की तरफ आना जो है शुरू हो गए। उन्होंने इस्लाम को छोड़ना शुरू कर दिया, नमाज छोड़ दी, जिसकी वजह से उनके अंदर दीगर जो इस्लामी चीज़ें थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो गई। और मुसलमानों की जो ये लेजीनेस थी ये मुसलमानों के ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह थी। अब नेक्स्ट वजह की तरफ आते हैं, नोबल्स seek their own interest. The nobles were divided into Irani and Turani groups. Turani groups से मुराद है जो तुर्की वाले थे। They were selfish and seek their interests. It was also one of the Muslim downfall. अब जो दरबारी लोग थे या जो नोबल्स थे या जो सरदार थे या जो उमरा थे वो डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो गए। उसमें ईरानी ग्रुप्स था, तुरानी ग्रुप था और दूसरे जो हमारे सेक्टेरियन जो प्रॉब्लम थे यानी जो हमारे अंदर जो फ़िरकावारियत थी वो भी मुसलमानों को कमज़ोर कर रही थी। तो इसी तरह से जो ये डिफरेंट किस्म के जो ये ग्रुप्स बन रहे थे वो भी मुसलमानों की ताकत को कमज़ोर कर रहे थे। Consequences of Hindus. The Mughal ruler Akbar left no stone unturned to please the Hindus. He appointed them on high posts. These steps encouraged Hindus so much, so that they started conspiring against the Muslims.
جو ہندوؤں کی سازشیں تھیں وہ بھی ایک بہت اہم ایک وجہ رہی ہے مسلمانوں کے زوال کے اندر۔ مسلمان بادشاہوں میں جو جلال الدین اکبر تھے یا جو اکبر بادشاہ تھے، انہوں نے بہت زیادہ ہندوؤں کو نوازنا شروع کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے ہندو مذہب کی ایک خاتون جودھا بائی سے شادی بھی کی، اور اس طرح سے جو ہندوؤں کا جو انفلوئنس تھا وہ پیلس کے اندر، محل کے اندر اور کورٹ دربار کے اندر بھی ہونا شروع ہوا۔ اور اسی طرح بعد میں پھر جو مغل بادشاہ اکبر تھے، انہوں نے ڈیفرنٹ جو کی پوسٹس تھیں، جو اہم ترین جو عہدے تھے، اس کے اوپر ہندوؤں کو فائز کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ بیک فٹ پہ ہونا شروع ہو گئے، اور جو کی پوسٹ جو اہم ترین عہدے تھے وہاں پر ہندو جو ہے فائز ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے ایبسنس آف نیول فورس۔ The Mughal emperors had paid no attention to the need of naval defense. Due to absence of naval forces, the Portuguese, the British and the French subsisted on the coastal areas. مسلمان بادشاہوں نے اپنی بحری قوت کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی، کوئی فوکس نہیں کی۔ جو یورپینس تھے وہ اپنی نیول فورسز کو اپ گریڈ کر رہے تھے، وارشپ کے حوالے سے جو ان کی فائٹنگ جو فورس تھی اس کے اندر نیول فورس کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ جو ان کی نیوی تھی وہ جو ہے اپڈیٹڈ جو ان کے شپس تھے اس کی وجہ سے انتہائی مضبوط ہو چکی تھی۔ پھر ان کے پاس اسپیشل قسم کی نیول جو تھے وہ ویپنز تھے، اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں پہ جب انہوں نے حملہ کیا، ہندوستان پہ جب انہوں نے حملہ کیا تو بآسانی انہوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ دی رائز آف مراٹھاز اینڈ سکھس۔ Taking advantage of the weakness of the Mughal emperors, the Marathas strengthened in Deccan and reached Delhi. They plundered Delhi several times in Punjab. The Sikhs fortified and devastated its peace. اسی طرح سے ایک اہم ترین جو وجہ تھی وہ مرہٹوں کا اور سکھوں کا جو ہے طاقت حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں جو مرہٹا ہے وہ حیدرآباد، دکن اور دہلی کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور اسی طرح پنجاب کے اندر جو سکھ تھے وہ مسلمانوں کو کمزور کر رہے تھے۔ تو جو مرہٹھوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں، جو سکھوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اس سے بھی مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ بہت زیادہ جو ہے کمزور ہوئی۔ مورل ڈیٹریٹیشن۔ The Muslims and nobles indulged the merrymaking and become invalid. The rulers lost their virtues and strength of characters, which used to be a vital part of the lives of their earlier Muslims. Anarchy, corruption, and bribery become common places and resulted in deterioration of moral ویلیوز ان دی اسٹیٹ۔ جو اخلاقی زوال تھا وہ بھی ایک اہم ترین وجہ تھی۔ جو مسلمان جو دربار کے اندر عمرہ تھے، جو درباری تھے، ان کے اندر رشوت اور کرپشن اور اپنے لوگوں کو آگے لانے کی جو خواہش تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے جو قابل لوگ تھے، جو حقدار لوگ تھے، ان کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، اور اس طرح اس کرپشن کی وجہ سے، اس انارکی کی وجہ سے جو مسلمانوں کی حکومت تھی وہ کمزور ہوتی گئی۔ Consequences in the court. Due to the incapable successors of Aurangzeb, the court became a hub of all consequences. Ministers and nobles appointed themselves on the important ranks. They got so involved in establishing their monopoly that the management of the state was sabotage. اسی طرح سے جو درباری لوگوں کی سازشیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کی حکومت کو بہت کمزور کر رہی تھیں، کیونکہ جو مختلف قسم کے جو درباری لوگ تھے، جو عمرا تھے، جو کورٹ کے امپورٹنٹ جو پرسنالٹیز تھیں، وہ اہم جو عہدے تھے، جو اہم ترین جو پوسٹ تھیں، اس کے اوپر اپنے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے۔ یعنی وہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ جو شخص جس پوسٹ کے اوپر جو ہے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے کیا اس کے اندر وہ کیپیبلٹیز، وہ ایبیبلٹیز ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف اس کے اندر وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے تھے۔
The arrival of the British. The British came to the subcontinent as traders. They finding weak political system in India, they defeated Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey in 1757 in the province of Bengal. Later, they got control over the whole subcontinent after War of Independence in 1857. مسلمانوں کی ان تمام جو ہے وجوہات کے ساتھ ساتھ جب یہاں پر یورپین اسپیشلی جب یہاں پر برٹش آئے تو یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ڈفرینٹ قسم کی جو ہے پرنسلی اسٹیٹس ہیں جس کے جو رولرز ہیں نواب راجہ مہاراجہ وغیرہ ہیں وہ آپس میں لڑتے رہ رہے ہیں اور پولیٹیکل سسٹم بڑا جو ہے ویک ہے. ان تمام چیزوں کا انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور 1757 بنگال کے اندر انہوں نے سب سے پہلے اپنی حکومت اسٹیبلش کی اور ود ان 100 ایئر ان 1857 انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر اپنی حکومت قائم کی. تو اس طرح سے جو آخری مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر تھے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس طرح سے ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی اور برٹش راج یہاں پر آ گیا. تو آج ہم نے کوشش کی کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت کا زوال ہے اس کے تمام قسم کے جو ریزنز ہیں اس کو ہم سمجھیں. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ان تمام ریزنز کو ہم ون بائی ون ہم ڈسکس کر سکیں. تو اس طرح سے آج ہم نے کوشش کی کہ ہم ڈکلائن آف مسلم رول کو ڈسکس کر سکیں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. امید ہے آپ نے توجہ سے سنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.